بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس کی میزبانی میں پرانے حریف آذربائیجان اور آرمینیا کے غیر معمولی مذاکرات ہوئے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کے ساتھ اپنی بات چیت کو مفید اور بروقت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر عمل کیا جائے گا، جنہیں انہوں نے چابی کا نام بھی دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے صاف افریقی مذاکرات کے بعد پریس بریفنگ میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ آج کی نشست کے بعد خطے میں قیام امن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے قیام امن کے لیے ٹھوس اقدامات اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے مذاکرات سے پہلے اور بعد میں آذربائیجانی اور آرمینیائی وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں۔ دوسری طرف افغان وزیر اعظم محمد حسن نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی افغان حکومت نے اسلامی ریاست کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے، لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے جلد کھول دیے جائیں گے۔ تمام ممالک سے اچھے اور معاشی تعلقات چاہتے ہیں، کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تاہم چاہتے ہیں کہ عالمی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے آگے آئے۔ افغان وزیر اعظم محمد حسن کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت افغان عوام کو انسانی بنیادوں پر ہنگامی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر غیرت بہت ضروری ہے، عزت دار شخص کو کبھی بھی پیسے کی خاطر خود کو ذلت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کا اشارہ دوستو شاہد نواز شریف کی طرف تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے 2 دہائی تک دنیا بھر میں کھیلوں میں حصہ لیا، میں نے بہت سی کامیابیاں سمیٹیں اور دھچکے بھی لگے۔ زیادہ تر کھلاڑی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، لیکن میں نے تعلیمی میدان میں بھی کامیابیاں سمیٹی۔ کامیابیاں اور عزت صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ مر جانے کا ڈر بھی انسان کو جدوجہد سے روکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مذہب کے معاملے میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی، مجھے اللہ نے سب سے بڑا تحفہ ایمان کی دولت سے نوازا۔ سچا ایمان آپ کو اپنی انا پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ انا کسی بھی شخص کو برباد کر دیتی ہے، دوسرے انسانوں کا سوچنے والا اللہ کا ولی بنتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیاست میں جب آیا تو مجھے مافیاز کا سامنا ہوا۔ گزشتہ 20 سالوں میں میری کئی بار کردار کشی کی گئی، میری بے عزتی کے لیے جعلی خبریں بھی لگوائی گئیں۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی شخص میری بے عزتی نہیں کر سکتا، یہ لوگ کچھ بھی کر لیں۔ غیرت کا جذبہ انسان کی بہت اچھی خصوصیات ہیں۔ عزت دار شخص کو کبھی خود کو ذلت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ انسان کے اندر مال و دولت نہیں، غیرت بہت ضروری ہے۔ میرے نزدیک امیر وہ ہے جو ضمیر کا سودا نہیں کرتا، اور جو پیسے کی خاطر ضمیر کا سودا کر لیتا ہے وہ انسان نہیں، لومڑی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی دوسرے ملک کی کالونی نہیں بننے دیں گے، جن کو ہم پر مسلط کیا گیا ان کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ انہوں نے معیشت کی کشتی ڈبو دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وہ ادارے جو ملک کی حفاظت کے دعوے دار ہیں، اگر چور راستے سے لوگوں کو لاتے ہیں تو تباہی کے ذمہ دار وہ بھی ہیں۔ ملک کے قرضے دگنے ہو چکے۔ میں نے 12 سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان بین الاقوامی مالی اداروں کا ایسا نمائندہ ہے جو ملک کو ان کے پاس گروی رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ملک کی معیشت بہتر تھی تو بھارت بھی ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، تب واجپئی بھی یہاں آیا تھا۔ آج ڈالر آسمان تک پہنچ چکا ہے۔ عمران خان نے ملکی معیشت کو ڈبو دیا۔ چیلنج یہ ہے کہ اب کون آئے گا جو اسے بہتر کرے گا۔ مقبوضہ وادی کی عوام نے 70 سال سے قربانیاں دیں اور اس نے کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا۔ اب فاٹا کے عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ملک کے نوجوانوں کو ملازمتوں کے نام پر، گھر کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ نعروں کی بنیاد پر ملک نہیں چلتے، ملکی پارلیمنٹ یرغمال ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہو پاتی۔
اگر ہوتی ہے تو IMF کے لیے ہوتی ہے، آئندہ انتخابات میں دھاندلی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ کس قوت کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ جواب ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم کو کہتا ہوں کہ سدھر جاؤ، عوامی سمندر آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اینک پہننے والے افراد میں کورونا کا شکار ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حال ہی میں چینی ماہرین نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اینک پہننے والوں کو کورونا لاحق ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت کئی گنا کم ہوتا ہے۔ تحقیق کے لیے اینک پہننے والے ہزاروں مرد اور خواتین کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ کم از کم 8 گھنٹے اینک پہننے والوں کو کورونا لاحق ہونے کا خطرہ 5.8% کم تھا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ بیشتر لوگوں کو کورونا آنکھوں کے ذریعے لاحق ہوتا ہے۔ کورونا ان آنکھوں میں ہوا میں معلق قطروں سے یا ہاتھوں سے آنکھوں کو چھونے سے داخل ہوتا ہے۔ ماہرین کی تجویز ہے کہ کمزور بصارت کا شکار افراد کے علاوہ دیگر افراد بھی کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے چشمے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایک 28 سالہ شادی شدہ نوجوان کسی لڑکی کے ساتھ ممبئی چھوڑ کر مدھیہ پردیش میں جا کر مقیم ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو جھوٹ بولا کہ اسے کورونا لاحق ہو گیا ہے اور وہ مرنے جا رہا ہے۔ بیوی کو یہ بتا کر وہ لڑکی کے ساتھ مدھیہ پردیش چلا گیا۔ یہ نوجوان مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں اس لڑکی کے ساتھ رہنے لگا اور اپنا فون بھی بند کر دیا۔ اس نوجوان نے 24 جولائی کو اپنی بیوی سے جھوٹ بولا تھا اور اگلے روز اس کے سالے یعنی اس کی بیوی کے بھائی کو اس کے آفس کے قریب سے اس کی موٹر سائیکل کی چابی، ہیلمٹ، آفس بیگ اور پرس مل گیا۔ اس پر فیملی نے نوجوان کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دی۔ پولیس نے کورونا سینٹرز، ہسپتالوں میں اس نوجوان کی تلاش کی لیکن ناکام رہے۔ پھر انہوں نے اس کے فون کو ٹریس کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ اندور میں پہنچ کر سوئچ آف ہو گیا تھا۔ پولیس کی طرف سے ایک ٹیم اندور بھیجی گئی اور انہوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور واپس لا کر اسے اس کی بیوی کی حراست میں دے دیا۔ اس تصویر میں نظر آنے والے بچے کا نام ڈینس ہے اور یہ روس کا باشندہ ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی چھوٹا بچہ ہرگز نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ہے جو 1986 میں پیدا ہوا تھا اور آج اس کی عمر 34 سال ہے۔ ڈینس نے بتایا کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تبھی ان کے والدین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی اصل عمر کے مقابلے میں بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے قد کاٹ اور چہرے مہرے سے وہ آج بھی اسکول میں پڑھنے والے بچے کی طرح لگتے ہیں۔ پختہ عمر میں آ جانے کے باوجود وہ کیوں کسی بچے کی طرح نظر آتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈینس کا کہنا تھا کہ انہیں یہ جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں، اسی لیے وہ آج تک کسی ڈاکٹر یا ماہر کے پاس یہ معلوم کرنے نہیں گئے کہ وہ اتنے کم عمر کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کا کہنا ہے کہ رنگ گورا کرنے والی کریم مرکری کی مقدار بڑھا کر خواتین کی جلد سے کھیل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 60 سکن وائٹ کریم کا ٹیسٹ کیا گیا، صرف 3 کے اندر مقررہ معیار کا مرکری پایا گیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ انڈسٹری والے اشتہاروں کے ذریعے ہمیں زبردستی چٹا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں زبردستی کاسمیٹکس بیچا جا رہا ہے، اس سے ہمیں بیمار کیا جا رہا ہے، مردوں میں بھی گورے ہونے کا کمپلیکس ڈال دیا گیا ہے۔ کاسمیٹکس کمپنیوں کو بند کرنا نہیں چاہتے، 1 جنوری سے کاسمیٹکس میں مقررہ معیار سے زائد مرکری کا استعمال کی جانچ پڑتال کریں گے۔ بعض لوگوں کو باتیں بھولنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اپنی اس عادت سے تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایسی بات بتا دی ہے کہ باتیں بھولنے والے لوگ سن کر شاید خوش ہو جائیں۔ دوستو، کوئی اور خوش ہو نہ ہو، میں تو ضرور ہوں گا، کیونکہ مجھے بہت بھولنے کی عادت ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں کہ ایک بار سوچ میں مگر میں فریج میں جرابیں رکھ آیا تھا۔ میاں نواز شریف کو بھی بھولنے کی عادت ہے، وہ بھی کہیں جانے سے پہلے جیب میں ہمیشہ پرچی رکھتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایسی بات بتا دی ہے کہ باتیں بھولنے والے لوگ سن کر خوش ہو جائیں گے۔
یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ باتیں بھولنا انتہائی ذہین ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروفیسر رکلینڈ کا کہنا تھا کہ یہ اہم ہوتا ہے کہ دماغ غیر متعلقہ چیزوں کو بھول جائے اور اصل مقصد پر توجہ مرکوز رکھے۔ چنانچہ جن لوگوں کے دماغ چیزوں کو بھول جاتے ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ یکسو ہوتے ہیں۔ باتیں بھولنے والے دماغ صحت مند میموری سسٹم کے حامل ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک صحت مند اور ذہین انسانی دماغ کام کرتا ہے۔ نور عنایت خان کو انسانی تاریخ کی بہادر ترین خاتون کے لقب سے نوازا جاتا ہے، جس نے دوسری عالمی لڑائی کے دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی کا کام کیا تھا اور بالآخر جرمن اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر 10 ماہ کی اذیتوں کے بعد انہیں مار دیا گیا تھا۔ نور عنایت خان کا پورا نام نور النساء عنایت خان تھا۔ نازی جرمنی کے مشہور خفیہ پولیس چیف گسٹاپو نے ان سے راز اگلوانے کے لیے ہر ظلم آزمایا، لیکن وہ نور عنایت خان سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ نور عنایت خان کی جرأت اور بہادری کی کہانی آج بھی برطانیہ اور فرانس میں بے حد پاپولر ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں برطانیہ کے سب سے بڑے شہری اعزاز جارج کراس سے نوازا گیا۔ فرانس کی طرف سے بھی انہیں اعلیٰ اعزاز ڈی گوئرے سے نوازا گیا۔ ان کی یاد میں لندن میں ایک یادگار بنائی گئی جو برطانیہ میں کسی مسلمان اور کسی ایشیائی خاتون کے اعزاز میں پہلی یادگار ہے۔ ان کے والد عنایت خان 18ویں صدی میں سلطنت خداداد میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کے پڑپوتے تھے۔ 1940 میں نور عنایت خان نے ویمنز ایئر فورس جوائن کر لی۔ ان کی تربیت ایک وائرلیس آپریٹر کے طور پر کی گئی۔ 1 سال بعد نور نے انٹیلیجنس کے لیے اپلائی کر دیا اور 1944 میں انہیں اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹو فرانس سیکشن کے لیے منتخب کر لیا گیا، جہاں سے ان کے اصل کام کے سفر کا آغاز ہوا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔